اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے بھلائی عطا کرتے ہیں اور پھر اس سے بھلائی وہ نعمت وہ لے لیتے ہیں تو یہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو کوئی بھلائی دے دیں تکلیف کے بعد تو کہتا ہے بھلائی دور ہو گئی مجھ سے، برائی دور ہو گئی ہے مجھ سے، اور پھر برائی دور ہونے کے بعد بھلائی ملنے سے یہ خوش ہوتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بعض وحی کا وہ حصہ جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے چھوڑ دیں گے، اور آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ یوں کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر کیوں نہیں خزانہ نازل کیا گیا، یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا تائید کے طور پر۔ اے نبی آپ بتا دیں ہم نے آپ کو صرف ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ آپ انہیں یہ بتائیں جو یہ کہتے ہیں کہ افطرا قرآن مجید اس نبی نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو فرما دیجئے ان کو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ تم بھی اس قرآن مجید جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے ساتھ مدد کے طور پر اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی شریک کر لو کہ وہ 10 صورتیں جو بنا رہے ہو تو اپنے ساتھ مدد کے طور پہ اور لوگوں کو بھی شریک کر لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو کہ اس نے قرآن اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس یہ آپ کو نبی جواب نہیں دیں گے یہ، کیونکہ یہ نہیں کر سکتے، تو جان لیا جائے انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن مجید کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور وہی معبود برحقیقی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیوں نہیں تم فرما بردار بنتے ہو۔ بات ہو رہی تھی اس دن کے سبق میں رزق سے متعلق کہ اللہ ہی کی ذمہ ہے، اسباب اختیار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے اور فیصلہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ اللہ کا تعارف کرایا کہ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور کما ہوا شانو جلوہ افروز عرش پر ہیں۔ آئے نبی آپ سمجھاتے رہیں، یہ لوگ مذاق بناتے ہیں عذاب سے متعلق بات سن کے، تو یہ ایک مذاق والی چیز ان کے لیے ایک دن آئے گا وہ حقیقت بن جائے گی۔ آج کے سبق میں ایک انسانی فطرت کا ذکر ہوا ہے کہ عموماً انسان اس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ بری عادت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہ جب انسان کے پاس مصیبت آ جائے تو اس پر وہ گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ یا نعمت آ جائے، فراوانی آ جائے، رزق کے لحاظ سے ہو، کچھ اور اعتبار سے ہو، تو ناشکرہ ہو کے تکبر کرنے لگ جاتا ہے، زیادہ خوش ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، فخور اکڑنے لگتا ہے، متکبر ہوتا ہے۔ یہ دونوں عادتیں گویا کہ زوال نعمت پر
مایوس ہونا اور عطائے نعمت پر متکبر ہونا، یہ دونوں اچھی عادتیں نہیں۔ اچھی عادت کیا ہے کہ اگر نعمت نہیں ہے تو اسی میں اللہ کی مرضی ہے، ایک ایمان والے شخص اس کے اوپر صبر کرے، اور اگر نعمت مل گئی تو ایمان والے شخص کی حالت یہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ کا شکر بجا لائے۔ فرمایا کہ اگر صبر کریں گے تو بھی ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ نعمت نہیں ہے یا کوئی پریشانی مصیبت آ گئی، اس پر صبر کریں گے تو بھی اجر عظیم ہے، اور اگر نعمت ملی ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں تو نعمت بھی ملی تو اس کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جنہوں نے صبر کیا، کوئی مصیبت آ گئی اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دونوں حالتیں زوال نعمت کی ہو یا عطاء نعمت کی ہو، دونوں نعمتیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ انسان کے ذمہ جو کام ہے، جو اس کے بس میں ہے، وہ یہ کہ اپنا عقیدہ اور اعمال شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، جہاں اس کی کمزوری ہے وہاں اس کمزوری کو دور کرے، جو اس سے گناہ ہو رہے ہیں ان سے معافی مانگے، بھلے اس کے اوپر سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، صحت کا زمانہ ہے یا بیماری کا زمانہ ہے، رزق کی فراوانی کا زمانہ ہے یا غربت کا ہے، انسان کے ذمہ ہر حال میں اپنی پوری زندگی کے اندر شریعت کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کو بنانا ہے۔ رہی بات اس میں غربت کا ٹائم آ گیا تو وہ بھی عارضی ہوتا ہے، کسی پر دائمی غربت نہیں آتی، اور اگر رزق کی فراوانی والی بات ہے تو یہ بھی دائمی نہیں ہوتی۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کا اصول ہے، ہم یہ دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ تو ہر حال میں انسان کو شریعت ملحوظ رکھنی چاہیے، اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو لوگ آگے سے عجیب سی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہے تو لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ مطلب یہ دنیاوی لالچ دی جاتی، لوگ اس کے پاس دیکھتے۔ دوسری جگہ میں بتایا نا کہ بیتم من زخرف، سورہ کہف کے اندر آئے گا 15ویں پارے میں، کہ اس نبی کے پاس جو اللہ کا یہ محبوب نبی ہے، آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے، تو یہ تو غریب سا آدمی ہے، یہ اس کے پاس سونے کا محل ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے، باغات اور نہریں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک ایسا بندہ نبی بنایا اللہ نے کہ بالکل غریب ہے۔ یہاں پر بھی اسی بات کا ایک حصہ ذکر ہوا ہے کہ لولا انزل علیہ کنز، اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی سونے چاندی کا خزانہ کیوں نہیں ہے، غربت کیوں ہے؟ او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ جب یہ واعظ و نصیحت کریں اور تقریر کریں تو ان کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہیے، جیسے لوگ تقریر نہ مانیں تو فرشتہ فوراً عذاب دے دے ان کو، اور اگر تقریر مان لیں تو فرشتہ کہے بھائی یہ بات ہے اور صحیح ہو گئے ہو، تمہارے اوپر یہ نام ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ قل فاتوا انما انت نذیر، قرآن مجید نے بتایا کہ اے نبی آپ اپنا تعارف کرائیں کہ میرا کام ہے اللہ کی بات کو بتانا۔ میں یہاں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے جاہل اذہان میں، جاہل ذہنوں میں ان کو بھی جاہل کہہ رہا ہوں کہ جو بظاہر جاہل نہیں ہے، دنیا ان کو پڑھا لکھا کہتی ہے، لیکن وہ دنیا کے نقش و نگار سے متاثر ہے، یورپ کے وہ جگمگاتے شہروں سے متاثر ہیں، میں ان کو بھی جاہل کہہ رہا ہوں کہ جو جاہل اذہان ہیں آج بھی ان کے دماغوں میں یہی بھوت سوار ہے کہ اگر یہ علماء لوگ حق والے لوگ ہیں تو یہ غریب کیوں ہیں، تو اللہ کی مدد ان کے پاس کیوں نہیں ہے، پھر فضانہ خزانے کیوں نہیں ہے، پھر یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ تو پھر ان سے راضی ہے تو پھر فلان ہے، پھر تو اللہ سب سے الیاذ باللہ ایسی بات کہنی چاہیے کہ پھر فرعون سے راضی تھا کہ وہ سونے کا تاج پہنتا تھا، سونے کے کنگن پہنتا تھا، تو ویسے ہی پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ یعنی یہ بات تو اس وقت مشرکین مکہ کی قرآن مجید نے دوستو نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ نبی برحق ہے تو اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، نہریں کیوں نہیں ہے، باغات کیوں نہیں ہے، سونے کا محل کیوں نہیں ہے؟ آج بھی
جاہل اذہان یہی بات سوچتے ہیں، یہی کرتے ہیں کہ بچوں کو دین پڑھایا جائے گا تو یہ کھائیں گے کیا، ان کے پاس ہے کیا۔ اللہ کے بندو، جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے اس وقت اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت سمجھ میں آتی ہے۔ دور دور سے کیا پتا کسی کو اس دیوار کے پرلی طرف کیا چیز ہے۔ اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ابتداء طور پر غریب ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طوبی للغرباء، خوشخبری ہے غریب لوگوں کے لیے۔ اسلام میں ابتدائی بھی جو شروع ہوئی تو داخل ہونے والے لوگ غریب لوگ تھے، اور جب اسلام کا انتہا ہوگا تو اس وقت بھی اسلام کے ساتھ جڑنے والے لوگ غریب لوگ ہوں گے۔ تو اس وقت بھی یہ باتیں لوگ کہتے تھے کہ ایک حق والے بندے کو، نیک بندے کو پہچاننے کا معیار اہل دنیا نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آپ ایک نیک بندے کی ججمنٹ نیکی کے ذریعے سے کریں، کیا وہ اتباع سنت والا شخص ہے، صحیح معنی میں قرآن حدیث جانتا ہے، صاحب علم ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لوگوں کو اچھی باتیں کرتا ہے، اس کی اچھی باتوں میں لوگوں کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، یہ ایک نیک بندے کی پہچان ہے۔ اس طریقے سے نیک کو پہچانا جائے گا۔ اب نیک کو پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس ایوان صدر ہونا چاہیے، اس کے پاس 50 گاڑیاں ہونی چاہیے، جو اس سے ملتا جائے وہ لاکھوں کے چیک ان کو دیتا جائے۔ یہ نیک بندے کی پہچان قرآن و حدیث نے یہ بیان نہیں کی ہے۔ قرآن و حدیث کی پہچان ہاں اللہ کی طرف سے جب نعمت آ جائے، اور آتی ہے، میں نے پہلے بتایا کہ یہ مشکل گھڑیاں تھوڑی سی ہوتی ہیں، اس میں امتحان ہوتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے کہ یہ صابر ہے کہ نہیں، اور پھر نعمتیں بھی اللہ عطا کرتا ہے، اس شکل میں آزماتا ہے کہ یہ شاکر ہے کہ نہیں۔ لیکن انسان کے ذمہ جو کام ہے وہ ہے ہر حال میں اتباع شریعت، خواہ اس پر جیسی حالت بھی ہو، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ دائمی زندگی کا وہ کامیابی والا ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس کیوں نہیں خزانہ ہوتا، کیوں نہیں اس کے پاس فرشتے ہوتے؟ اے نبی آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، خزانوں کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ غصبان علاقے کا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد مجھے اپنے خلافت لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کیوں قبول کرتے ہو، اتنی کیا ضرورت کی بات ہے؟ اس لالچ میں آگے اسلام چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں خلافت ملے؟ مطلب اسلام کو ضرورت نہیں، اسلام کو تمہیں ضرورت ہے، اسلام کی دنیا آخرت میں نجات کے لحاظ سے۔ دوسرا پیغام وہ بھیج رہا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، جس علاقے کا میں ہوں اسی کا مجھے والی بنا دیا جائے تو پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا زمین کا بھی نہیں دوں گا، مرضی ہے تمہاری، مسلمان ہونا چاہتے ہو یا نہیں۔ اس بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے علاقوں میں گورنر بنائے، والی بنائے، اپنے زمانہ حیات میں بنائے، وہ ایک آپ کا شرع صدر ہے کہ کس کو بنانا ہے، کیسے بنانا ہے۔ لیکن اسلام لانے سے پہلے ہی یہ لالچ ہونی چاہیے کہ مجھے یوں ہو جائے تو تب میں اسلام میں آتا ہوں، تو وہ کوئی اسلام میں آنا نہیں ہے۔ فرمایا اے نبی آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ملتے ہیں، میرا کام ہے لوگوں تک ان پیغاموں کو پہنچانا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ وہ غربت میں رکھنا چاہے تو وہ بادشاہ ہے، اور خزانوں کا مالک بنا دے تو وہ بادشاہ ہے۔ ام یقولون افترا، پھر دوسری بے ادبی کی بات کہتے ہیں، کبھی تو ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں علیہ باللہ، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اس قرآن مجید کو اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتا ہے، چند دن بعد ظاہر وہی نہیں آتی تھی، پھر چند دن بعد وہی نہیں آتی، کبھی تو دوسرے دن وہی آ جاتی، کبھی چند دن کے بعد وہی آتی تھی۔ تو یہ کہتے تھے یہ چند دن جو ریسٹ ہوتا ہے نا، اور یہ کوئی بات نہیں کرتے، تو یہ وہ قرآن مجید علیہ باللہ اپنی طرف سے بناتے رہتے ہیں، وہ ایتے وہ مسئلے وہ گھڑتے رہتے ہیں، پھر ہمارے سامنے آ کے بیان کر لیتے ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ قرآن مجید نے بتایا کہ اگر یہ لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ نبی اپنی طرف سے بات کو گھڑ کے لے آتا ہے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، تم بھی عرب ہو نا، کیا مشکل ہے، تم بھی اس طریقے سے چلو زیادہ نہیں لے آتے ہو تو 10 صورتیں لے آؤ۔ ایک جگہ پہ تو قرآن مجید نے کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر اس کے بعد چیلنج میں تخفیف کی کہ چلو 10 صورتیں لے آؤ، لیکن پہلے پارہ وہ نزول کے اعتبار سے بعد کی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ بِسُورَةٍ مِثْلِي، ایک چھوٹی سی صورت تم بھی لے آؤ، اگر یہ شخص اپنی طرف سے گھڑ کے لے آ رہا ہے تو تم بھی لے آؤ، تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑا جا رہا ہے،
اور وہ لا سکتے ہوتے تو لے آتے، ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ فرمایا وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور وہ جو صداقت سمجھنے والے شعراء تھے جنہوں نے اپنے قصائد بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا کہ یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، آپ بیت اللہ کے ساتھ اس کو لٹکا دو۔ ایک صحابی کو کہا، جیسے لٹکایا سورہ انا اعطیناک الکوثر کو تو 10 شاعروں کے قصیدے بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ لٹک رہے تھے، امرؤ القیس کے وغیرہ وغیرہ، ان ساروں نے اپنے قصائد اتار لیے اور ایک جملہ ساتھ لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر۔ یہ جو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر جو سورت لکھی ہوئی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بس بات تو یہیں سمجھ آ گئی۔ فرمایا یہ جواب نہیں دے سکیں گے اے نبی آپ کو، یعنی قرآن مجید جیسی کوئی صورت نہیں لا سکیں گے، تو یقین کرنا چاہیے کہ یہ سب علم ربانی ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں مین مرکزی ہدایت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کیوں نہیں اسلام کو قبول کرتے؟ اللہ سمجھ نصیب۔